آج ہم بات کرتے ہیں جی کشمیریات بی اے سال اول اور سال دوم کے پیپر پیٹرن کی کہ آپ کا پیپر کس طرح بنے گا۔ تو بہت سی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ ہمیں پیپر کے بارے میں بتایا جائے کہ پیپر کس طرح آپ کا سیٹ ہونا ہے کشمیریات پہلے سال کا اور دوسرے سال کا بی اے والوں کے لیے۔ یاد رہے یہ پنجاب یونیورسٹی کے بارے میں ہے، تو باقی یونیورسٹی کا آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ وہ کس طرح بنے گا، لیکن تقریباً سیم ہی ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلے دیکھیں کہ کشمیریات کے لیے جو ہے وہ آپ کو اگر پہلے سال کی بات کی جائے تو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے حصہ نثر اور حصہ نظم۔ تو پہلے سال والوں کے لیے حصہ نثر میں سے جنگ بدر، احد، خندق، نبی علیہ السلام بحیثیت جرنیل، کاشف مسلمان تھے پنجاب، کشیر ہند قدیم ترین لوگ تھے تاہم زبان، اس میں سے آپ کا 20 نمبر کا پیپر بنے گا۔ یعنی کہ یہاں پہ یہ جو اسباق ہیں ان میں سے پیرا دیا جائے گا کشمیری میں، اور آپ نے اس کا اردو میں ترجمہ اور تشریح کرنی ہے ما حوالہ متن۔ بعض اوقات وہ آپ سے سیاق و سباق بھی پوچھ لیتا ہے، تو پھر سیاق و سباق بھی آپ کو کرنا ہوگا۔ حوالہ متن میں آپ نے مصنف کا نام لکھنا ہوتا ہے، تو ان تمام اسباق کے مصنف ایک ہی ہیں، ڈاکٹر محمد یوسف بخاری، جو کہ شعبہ کشمیریات پنجاب یونیورسٹی کے جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں، اور انہی کی مدد سے شعبہ کشمیریات جو ہے وہ قائم ہوا ہے۔ اور یہاں تک ہو گیا سوال نمبر 1۔ حصہ نثر میں سے بی اے پارٹ 1 والوں کے لیے ہے، پہلے سال والے جو بچے ہیں ان کے لیے یہ جو حصہ نثر ہے اس میں سے پہلا سوال آئے گا، ترجمہ کریں اور تشریح کریں ما سیاق و سباق حوالہ متن سمیت۔ دوسرا آ جاتا ہے جی حصہ نظم۔ تو حصہ نظم میں یہ جو آپ کے سامنے شعراء کرام نظر آ رہے ہیں، یہ پارٹ 1 والوں کے لیے بھی ہیں اور پارٹ 2 والوں کے لیے بھی ہیں۔ پارٹ 1 والے جو ہیں وہ کریں گے للہ عرفہ، علمدار کشمیر، نور الدین رشی، ملکہ کشمیر، حبہ خاتون، عبدالاحد آزاد، پیرزادہ غلام احمد مہجور۔ پارٹ 1 والے 2 کام کریں گے، یعنی کہ ان کشمیری شعراء کے کلام کو بھی پڑھیں گے، یعنی کہ ان کی شاعری دی جائے گی آپ کو، چاہے وہ 40 نمبر کی دے دے، یعنی کہ 2 سوال بنا دے، ہر سوال ویسے 20 نمبر کا ہوتا ہے، اور شاعری میں سے آپ کو ترجمہ کرنا ہوگا اور تشریح کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، جس طرح آپ اردو کے اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان شعراء کرام کے حالات زندگی بھی یاد رکھنے ہیں، یعنی کہ پارٹ 1 والوں کے لیے دونوں چیزیں ہیں، شعراء کرام کا کلام بھی یاد کرنا آپ نے اور ان کے حالات زندگی بھی تیار کرنے ہیں۔ لیکن پارٹ 2 والے جو ہیں وہ صرف ان کے حالات زندگی جو ہے وہ تیار کریں گے، کیونکہ ان کو کشمیری کلام کی تشریح نہیں آئے گی۔ ہاں ان کو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ للہ عرفہ کا تعارف اس کے کلام کی روشنی میں پیش کریں، یا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ملکہ کشمیر کا تعارف ان کے کلام کی روشنی میں پیش کریں، یا ملکہ کشمیر کس کا لقب ہے؟ حبہ خاتون کا۔ یا وہ کہہ سکتا ہے کہ کشمیر کے قومی شاعر کے بارے میں تبصرہ کریں اور ان کے کلام کی روشنی میں ان کا تعارف کروائیں۔ تو کشمیر کے قومی شاعر یاد رکھیے گا غلام احمد مہجور ہیں۔ کشمیر کے صوفی شاعر جو ہیں وہ شیخ نور الدین رشی ہیں، اور ان کو علمدار کشمیر کا بھی لقب دیا جاتا ہے۔ انقلابی شاعر جو ہیں وہ عبدالاحد آزاد ہیں، ٹھیک ہے۔ صوفی شاعرہ جو ہیں وہ ہیں للہ عرفہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ ملکہ کشمیر عام طور پر پوچھ لیتا ہے، یا وہ پوچھ سکتا ہے جی یہ انقلابی شاعر، یا پوچھ سکتا ہے کشمیر کے قومی شاعر، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ نے پارٹ 1 والوں نے کلام بھی تیار کرنا ہے ترجمہ اور تشریح کے ساتھ، اور پارٹ 2 والوں نے جو ہے حالات زندگی کرنے ہیں ان کی شاعری کی روشنی میں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے پارٹ 2 والوں کے لیے۔ اب پھر یہ جو نمبر 2 پہ ہے کشمیری نثر، ڈرامہ اور افسانہ، یہ صرف پارٹ 2 والوں کے لیے ہے، یہ پارٹ 1 والوں نے یہ نہیں تیار کرنا۔
یعنی کشمیری نثر کا ارتقاء، ڈرامے کا ارتقاء اور افسانے کا ارتقاء. وہ آپ سے کہہ سکتا ہے کشمیری نثر کے ارتقاء کا پر نوٹ لکھیں، یعنی کہ وہ پہلا دور، دوسرا دور یا تیسرا دور پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ڈرامے کا ارتقاء، افسانے کا ارتقاء، تو آپ نے یہ دور یاد رکھنے ہیں کہ فلاں دور سے فلاں دور، یعنی کہ دوسرا دور، تیسرا دور یا تیسرا یا چوتھا دور، اس طرح وہ پوچھ سکتا ہے. یا صرف یہ بھی پوچھ سکتا ہے کشمیری نثر کے ارتقاء پر جامع نوٹ لکھیں. ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے سارا ہی تیار کرنا ہوگا. اچھا جی، اب جو تیسرے نمبر پہ ہے یہ بھی صرف اور صرف پارٹ 2 والوں کے لیے ہے. کشمیری اصناف شاعری جیسے چھکری ہے، روف ہے، ون ون ہے، لڑی شاہ ہے، بان پاتر ہے، ہلکی موسیقی، اوپرا ہے، یہ سارا جو ہے یہ پارٹ 2 والوں کے لیے ہے. یہ پارٹ 1 والوں نے تیار نہیں کرنا. تو میں اس کے بارے میں بھی عنقریب اس کو پڑھاؤں گا بھی، اور اس کے لنک جو ہے، یعنی کہ چھکری کیسے کشمیری گائی جاتی ہے، روف کیسے پڑھا جاتا ہے، تو اس کے لنک میں فیس بک کی جو پوسٹ ہے اس میں کروں گا، آپ کو پیسٹ کروں گا. وہاں سے جا کے آپ کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ پرفارمنس کی جاتی ہے. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ یہ بھی صرف اور صرف پارٹ 2 والوں کے لیے ہے. پارٹ 1 والوں نے نہیں یہ تیار کرنا. گنتی ہے، رشتوں کے نام ہے، جسم کے حصوں کے نام ہے، دنوں کے نام ہے، سبزیوں کے نام ہے، پھلوں کے نام ہے. یاد رکھیے گا یہ پورشن بہت آسان ہے، لیکن اس میں آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ اس پورشن میں نیگیٹو مارکنگ کی جاتی ہے. یعنی کہ ٹھیک ہو گیا تو نمبر آپ کو مل جائیں، غلط ہو گیا تو اس کی نیگیٹو مارکنگ ہوگی. اس لیے آپ نے اس کو صحیح طریقے سے تیار کرنا. گنتی آپ کو 100 تک پوری آنی چاہیے. ٹھیک ہے. رشتوں کے نام آپ کو اردو دی ہو اس کی کشمیری بھی آپ کر سکیں، یا کشمیری دی گئی ہو اردو کر سکیں، یا آپ کو کچھ بھی نہ دیا گیا ہو، آپ کو کہے کہ 5 رشتوں کے نام لکھیں تو آپ لکھ سکیں. یا جسم کے حصوں کے نام کشمیری بھی دی ہو تب آپ اس کا اردو کر سکیں، یا اردو دی ہو تو آپ اس کی کشمیری کر سکیں. انہیں دونوں طرح آپ نے تیار کرنا ہے، بلکہ تینوں طرح سے تیار کرنا. کچھ بھی نہ دیا گیا ہو پھر بھی آپ کشمیری میں لکھ سکیں. دنوں کے نام بھی آپ نے اسی طرح تیار کرنے ہیں. سبزیوں کے نام، پھلوں کے نام، تو ان کو تیار آپ نے کیسے کرنا ہے؟ ان کو تیار کرنا ہے کہ کشمیری بھی آپ کو آئے اور اس کی اردو بھی آنی چاہیے، یا اردو دی گئی ہو تو آپ کو اس کی کشمیری آنی چاہیے، یا دونوں نہ چیزیں دی گئی ہوں تو آپ خود سے بھی 5 رشتوں پھلوں کے نام، 10 سبزیوں کے نام جو ہے وہ لکھ سکیں. اگلا جو ہے وہ 5واں، یہ صرف پارٹ 1 والوں کے لیے ہے. 3 نثر نگار ہیں، تینوں میں سے ایک آ سکتا ہے، 2 بھی آ سکتے ہیں. پیٹرن بعد اوقات چینج ہوتا رہتا ہے. تو 20 نمبر کا یہ سوال آئے گا پارٹ 1 والوں کے لیے. بہت ہی سمپل سے ہیں. ڈاکٹر یوسف بخاری ہے، امین کامل ہے، محی الدین حاجنی ہے. بہت سمپل ہیں. 3 نثر نگار ہیں، تینوں میں سے ایک تو پکا آئے گا، 2 بھی آ سکتے ہیں. تو آپ نے اس طرح ان کو تیار کرنا ہے. تو اس طرح آپ کا 100 نمبر کا پیپر پارٹ 1 والوں کا تیار ہو گیا، اور پارٹ 2 والوں کا بھی 100 نمبر کا پیپر اس طرح تیار ہو جائے گا. اس کے بعد جی آپ کے سامنے یہ والا نمبروں کی تقسیم دی گئی ہے. تو پرچہ الف میں آپ چیک کر لیں، کشمیری اقتباسات کا ترجمہ ہے، وہ ابھی آپ کو بتا کے آیا ہوں. جنگ بدر، احد، خندق وغیرہ جو ہے. کشمیر کے قدیم شعراء کا کلام ہے. قدیم شعراء، ٹھیک ہے، قدیم شعراء جو ہے آپ نے یاد رکھنے ہیں. جیسے للہ عرفہ جو ہے وہ قدیم شعراء میں سے ہے. اس کے بعد جو نور الدین رشی ہے وہ بھی قدیم شعراء میں سے ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو حبا خاتون ہے وہ بھی قدیم شعراء ہی ہے. اور اس طرح جدید جو شعراء ہیں وہ غلام احمد مہجور، وہ جدید شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے. عبدالاحد آزاد وہ بھی جدید شعراء ہیں. رسول میر کے حالات زندگی آپ کو نہیں دیے گئے، لیکن رسول میر کی شاعری بھی آپ کے سلیبس میں شامل ہے. اسی طرح تو رسول میر جو ہے وہ جدید شعراء میں ہی شمار ہوتے ہیں. کشمیر کے قدیم اور جدید شعراء کے حالات زندگی، یعنی کہ سب کے آپ نے 5 شعراء ہیں، 5 کے آپ نے حالات زندگی تیار کرنے ہیں. اب یہ دیکھیں آپ کا ٹوٹل جو 20 نمبر پورے ہو گئے، 100 نمبر کا پیپر پرچہ الف ہو گیا. اس طرح پرچہ بے جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کشمیر کے قدیم اور شعراء کے حالات زندگی اور ان کی شاعری کی روشنی میں آپ نے تعارف کروانا ہے. اور ہو سکے تو خالص کشمیری کے کم از کم 5 شعر یاد رکھ لیں ہر شاعر کے، کیونکہ جو اسٹوڈنٹس
کشمیری میں شعر لکھیں گے اسی شاعر کے جس پہ تبصرہ کر رہے ہیں تو ان کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ تو آگے سوال نمبر 2، نثر، ڈرامہ، افسانہ اس کا ارتقاء ہے۔ اس کے بعد کشمیر کے جدید شعراء کے حالات زندگی ہیں، قدیم کے بھی جدید کے بھی، اور ان کی شاعری ہے۔ شاعری کی روشنی میں اصناف شاعری جو ابھی آپ کو بتائیے، چکری ہے، ون ون ہے وغیرہ، ٹھیک ہے۔ 5واں، زبان، گنتی، سبزیاں، رشتوں کے نام، پھلوں کے نام اور دنوں کے نام آپ نے جو ہے وہ تیار کرنے ہیں۔ یہ اس طرح آپ کا پرچہ الف اور بے پورا ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں پیپر جو ہے پرچہ الف آپ کے سامنے ہے۔ تو اس طرح آپ کا پرچہ الف سیٹ ہوگا۔ پہلے جو ہے وہ کلام ہے، کشمیری جو ہے نثر ہے، ترجمہ اور تشریح کرنا ہے ڈاکٹر یوسف بخاری کا۔ دوسرا بھی کلام ہے، تیسرے میں بھی کلام ہے، چوتھے میں بھی کلام ہے، 5ویں میں تعارف ہے، 6ٹھے میں جو ہے پھر تعارف ہے شاعرہ کا، اور 7واں جو سوال ہے وہ ڈاکٹر یوسف بخاری ہے۔ اچھا، بعض اوقات وہ یہ بھی کہہ لیتا ہے کہ فلاں سوال آپ نے زبانی لازمی کرنا ہے، فلاں سوال فار ایگزامپل وہ کہہ دیتا ہے جی پہلا سوال آپ نے لازمی کرنا ہے، یا وہ کہہ دیتا ہے 7واں سوال آپ نے لازمی کرنا ہے۔ تو آپ نے کویسچن جو ہے وہ پورے تیار کر کے جانا ہے، اور پھر فیصلہ وہاں کرنا ہے جا کے ایگزامینیشن ہال میں کہ میں کون سے 5 ان میں سے تیار کروں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح جو ہے وہ پرچہ بے آپ کے سامنے، یہ پرچہ بے ہے۔ پرچہ بے جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ رشی کے حالات زندگی ہیں، ٹھیک ہے۔ صوفیزم کی بنیادیں انہوں نے رکھی ہیں، ان کی شاعری کی روشنی، میں نے کہا تھا نا کہ شاعری کی روشنی میں ان کا تعارف کروانا ہے۔ آپ اردو بھی لکھ سکتے ہیں، اردو میں بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن خالص کشمیری میں کریں گے تو زیادہ حوصلہ افزائی کی جائے گی آپ کی۔ شاعری پر مدلل نوٹ لکھنا ہے آپ نے، درج ذیل، ٹھیک ہے۔ ہلکی موسیقی ہے، ون ون ہے، رو، بانڈ پاتھر، چھکری ہے، اور یہ دیکھیں 20 سے 50 تک گنتی لکھی ہوئی، یا یہ بھی کہہ سکتا ہے 50 سے 100 تک گنتی لکھیں، یہ بھی کہہ سکتا ہے 70 سے 100 تک گنتی لکھیں، لہذا آپ نے ہر طرح سے تیار کر کے جانی ہے۔ اور تیسرا سوال آپ نے، کشمیری نثر نے کن کن مراحل سے گزر کر موجودہ شکل اختیار کی، مطلب کہ اب آپ نے کشمیری نثر کے سارے دور لکھنے ہیں، تفصیلی نوٹ لکھنا ہے۔ کشمیری زبان میں 15 ادائی جسم کے نام لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ دونوں طریقے سے تیار کیجیے گا، یعنی کہ اردو دی ہو تو آپ اس کی کشمیری کر سکیں، یا آپ کو کشمیری دی گئی ہو اور آپ اردو کر سکیں، یا دونوں چیزیں نہ دی گئی ہوں اور آپ اپنے طرف سے لکھ سکیں۔ اچھا جی، اس کے بعد عبدالاحد آزاد، جدید دور کی شاعری میں انقلاب کی آواز ہے، اس کے اوپر تو نوٹ لکھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبدالاحد آزاد جو ہیں وہ کشمیر کے جدید شاعر ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پارٹ 2 والے جو ہیں۔ اچھا، کشمیری ڈرامے کو آپ کس ناظر میں دیکھتے ہیں؟ سیر حاصل بحث کے مطلب پورا لکھ دیجیے گا، کشمیری ڈرامے کا ارتقاء سارا لکھ دیجیے گا۔ کشمیری زبان میں 15 رشتوں کے نام لکھیں، تو یہ دوسری دفعہ اصناف شاعری یعنی کہ شاعری میں سے سوال آ گیا ہے۔ غلام احمد مہجور بہت سمپل شاعر ہیں، بہت آسان ان کی شاعری ہے۔ سب سے پہلے آپ اس کو تیار کیجیے گا، جس طرح للہ عرفہ کی شاعری، رشی کی شاعری اور مہجور کی شاعری بہت سمپل ہے، اور آپ ایک دفعہ پڑھیں گے آپ کو یاد ہو جائے گی، بڑے آسان الفاظ ہیں۔ ہاں، جو عبدالاحد آزاد ہیں یا رسول میر ہیں، ان کی شاعری کے الفاظ تھوڑے سے آپ کو مشکل لگیں گے، لیکن یہ 3 شعراء جو ہیں یہ بہت آسان ان کی شاعری ہے۔ تو سب سے پہلے آپ للہ عرفہ کو ضرور تیار کیجیے گا، مہجور کو ضرور تیار کیجیے گا جو قومی شاعر ہیں کشمیر کے۔ تو آخری دیکھیں، کشمیر میں ہفتے کے دنوں کے نام لکھیں۔ تو یہ تھا عزیز طلباء آپ کا جو ہے وہ سلیبس کشمیریات کے حوالے سے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔